علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور آج ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے محبوبوں کا اور بالخصوص شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، 20واں روزہ ہے، آج کی شب 21ویں کی شب ہے، مولا علی سرکار کی شہادت کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس لاڈلے کا آج ذکر خیر اس نیت سے کیا جائے گا کہ اللہ مولا مشکل کشا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں حل فرمائے اور ہمیں ان کی مودت اور محبت نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، غالباً میں نے پہلی دفعہ پڑھی، دوران خطبہ پہلی دفعہ پڑھی، تو اس کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے میں تھوڑا سا پیش کروں گا۔ جب زیادہ تر لوگ آ جائیں گے انہیں اس کا تحفہ ملے گا۔ مرتضی شیر حق اشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتبے دست قدرت ید اللہ، پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آج نہ ذوالفقار جیسی کسی کے پاس تلوار ہے، اور آج کے دن علی جیسا کوئی نوجوان بھی نہیں ہے۔ جتنی جنگیں نبی پاک علیہ السلام نے لڑی، ان سب جنگوں کا جو فاتح ہے، جو ہیرو ہے، ہیرو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ پہلی جنگ آپ نے لڑی جس کا نام ہے جنگ بدر، وہ آپ نے سنی ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے، جس میں مورخین و محدثین لکھتے ہیں کہ 35 کافر صرف اکیلے مولا علی نے مارے تھے۔ بعض نے کہا جی 30 تک تو انہوں نے لکھا، اکیلے آپ نے مارے۔ جنگ بدر کا ہیرو بھی علی، جنگ احد کا ہیرو بھی علی، کیونکہ منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی اور دوسرے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ افواہ اڑائی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، تو صحابہ نے اپنے مورچے چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا جب ہمارا مالک ہی نہیں رہا تو ہم نے کیا ادھر رہنا ہے۔ شہادت کی خبر پہنچی، صحابہ نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اب اس وقت سب کے سب واپس جانے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر۔ اس وقت شیر خدا کو جب یہ خبر ملی کہ حضور شہید ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور شہید ہوئے، لیکن چلو اگر اس طرح ہوا ہے تو پھر میں بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہتا، میرا مالک نہیں رہا تو میں اس دنیا میں کیا کروں۔ آپ نے اپنی تلوار لی اور کفار کے درگے کے اندر گھس گئے، اور کاجر مولی کی طرح آپ نے ان کو کاٹنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک گھاٹی کی طرف سے آواز آئی، نادی علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم فغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا رسول اللہ، بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آواز آئی تو مولا علی نے جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام ہیں اور کفار حملہ کرنے لگے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے پڑے اور آپ نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا۔ حضور نے فرمایا علی آج تیری جو یہ ایک ضرب ہے میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ علامہ اقبال نے
سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، جس وقت یہ تلوار چل رہی تھی، رضوان نامی فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر آپ کو کچھ اچھا لگے نا تو آپ نعرہ حیدری لگا سکتے ہیں، کیونکہ اتنے گنگے بن کے مسجد میں نہ بیٹھے، یا چلے جائیں پھر، کیونکہ جسے سننے آئے ہیں اس کا قبیلہ ہے یہ۔ سادات سے کچھ لینا ہے تو علی اور فاطمہ اور حسن حسین کا ذکر کیا کرو، اگر ان سے کچھ لینا ہے تو۔ اور ہمارے محدثین نے لکھا حضور کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ تو واسطہ بی بی فاطمہ پاک کا ڈالو، ان کے واسطے سے حضور دیتے بھی ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو دوستو بڑی توجہ کے ساتھ، ہر جنگ کا فاتح کون ہے؟ جنگ خندق ہے بھائی، خندقیں بہت بڑی بڑی کھودی گئی، اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، خندق اس کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں عمر ابن بدر جو ہے یہ عہد سے بھاگا ہوا تھا، اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور یہ اپنے بال سر کے نہیں کاٹوں گا جب تک میں اس جنگ کا بدلہ نہ لوں۔ 1000 کے اوپر وہ بھاری پہلوان مانا جاتا تھا، کون؟ عمر ابن بدر۔ وہ جنگ خندق میں آیا اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بکریاں چرانے والا نکلو میرے مقابلے میں۔ تو کوئی بھی نہ اٹھا، سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوئی اس کو علی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے آواز دی کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو پھر مولا علی مشکل کشا علی کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے اعلان کیا، پھر تیسری مرتبہ مولا مشکل کشا کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، بار بار یہ آپ کی اور صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے آپ اجازت دیں، اذن دیں اور دعا کریں، میں اسے ابھی فی النار کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا علی میں تجھے کھونا نہیں چاہتا۔ کیا محبت تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کرم کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور نے پھر اپنی دستار مبارک اتاری، مولا علی کے سر انور پر آپ نے دستار سجائی اور آپ نے جنگ خندق پہ دولہے کو تیار کیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی اور اس وقت فرمایا مولا میں علی کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ خیال رکھنا علی کا۔ 1000 پہلوانوں پر بھاری مانے جانے والا بندہ سامنے کھڑا ہے اور مولا علی سرکار اس وقت حضور نے فرمایا میں کل کفر کی طرف کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ آج تو سب کے پاس ایمان ہے نا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، 88 مرتبہ قرآن میں آیا ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی آنکھے، عشق سلامت کوئی ہو۔ یہ جو تم ایمان لے کے پھر رہے ہو نا، بڑے بڑے ہیں سب کے پاس ایمان ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ جو ایمان ہے نا وہ میرا علی ہے۔ اور اس لیے مفسرین نے لکھا قرآن میں جب آمنو کا لفظ آتا ہے تو اس کا پہلا مصداق علی ہے۔ اب یہاں ایک الگ تقریر ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ آمنو تو حضور نے فرمایا میں کل کفر کی طرف کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ اب جنگ خندق کا فاتح بھی مولا علی۔ آپ جب پہنچے تو آپ زمین پر تھے، پیدل تھے، وہ گھوڑے پر تھا۔ اس نے دیکھا چھوٹے سے قد والا بندہ اور یہ عمر میں بھی بہت کم ہے، یہ آگے مقابلے میں۔ آپ نے کہا 3 باتیں میری پہلوان، پہلی بات ہے کلمہ پڑھ لو، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں،
جدی باپ پھڑ لیندے اودی چھوڑ دے نہیں. ہم آپ کو دعوت دے رہے کلمے کی، کلمہ پڑھیں جان چھڑائیں. یزید کی دادی جس نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، ابو سفیان کی بیوی ہندا، وہ بھی آئی تھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھ رہے. واشی بھی آیا تھا جس نے آپ کا کلیجہ نکالا تھا، یہ اس کا غلام تھا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، آپ تو لجپال تھے، رحمت للعالمین تھے، فرمایا کلمہ پڑھائیں گے لیکن ایک شرط ہے. یہ بیان کیا کرو کلمہ ہم پڑھائیں گے. سید لجپال ہوتے کلمہ ہم پڑھائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، ہمارے سامنے نہ آنا، کبھی بھی ہمارے سامنے نہ آنا، کیونکہ ہمیں چچا یاد آ جاتا ہے. اور تم کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس سے اور زیادہ کیا فضیلت ہے ان کی؟ سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے. واشی سے کہا تم بھی چھپ جاؤ. وہ مسجد نبی کے ستونوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کرتا تھا. سامنے نہ آنا، یہ نہیں کہ آپ نے محروم کیا. بااختیار تھے، لجپال تھے، دروازے سے دھکا نہیں دیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو تم جب لنگر تقسیم کیا کرو نا تو منکروں کو سب سے پہلے دیا کرو. انہوں نے کہا کھاؤ یار، ساڑھے بابے نے لنگر کھا سی دینے سے تیار ہے. منکروں منت سماجدہ کر کر کے کھلایا کرو. کھاؤ کھاؤ مورکھو، کہ جو کچھ تسی کھا رہے ہو تھوڑے پیو نہ تو نہیں، اے بھی دل اولاد نے مال کا نہ عطا ہوتا ہے. ہونا اپنا سبحان اللہ. میں جنگ خندق ذرا سا اس کا بتا رہا ہوں. عمر ابن بدھ کے سامنے آپ گئے تو کہا چلا جا واپس. اس نے آپ نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا کلمہ میں نہیں پڑھتا. آپ نے کہا پھر دوسری بات ہے واپس چلا جا، تیری جان بچ جائے گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا پھر نہیں جاتا نہ کلمہ پڑھتا ہے. تیسرا کام یہ موت کے لیے تیار ہو جا اور وار کر. اس نے کہا تم وار کرو. مولا علی نے فرمایا یہ ہمارا وتیرہ نہیں کہ ہم پہلے وار کریں، وار تم کرو گے، پہلا وار تیرا ہوگا. وہ اپنی گھوڑی سے نیچے اترا اور غصے سے اس نے اپنی گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دی اور حضرت مولا مشکل کشا کی طرف بڑھا اور اس نے اتنا یکبارگی کے ساتھ حملہ کیا کہ اس کی تلوار مولا علی کے سرے انور پر لگی اور اس کا کچھ نشان آپ کی کنپٹی مبارک پر ہوا اور خون سراسر ظاہر ہوا. آپ نے ڈھال کے ساتھ اس کی تلوار کو روکا، روک کر شیر خدا نے چھوئی حملہ کیا. آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. آج نہ ذوالفقار جیسی تلوار ہے، نہ علی جیسا کوئی نوجوان ہے. اور یہ تلوار چل رہی تھی اور جنگ خندق کے آر پار جو بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے خاندان والے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر بھی صحابہ دیکھ رہے تھے. رسول اللہ خود اس جنگ کا معائنہ فرما رہے تھے. یہ تلوار کیا چلی تھی؟ کہہ رہے خدا گر گیا تھا اور کہہ رہے خدا بندی عمر ابن بدھ پر جاری ہو گیا تھا. مولا علی کی تلوار ایسی چلی کہ اس کے جسم کو دو ٹکڑوں کے حصے میں کر دیا. ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ادھر گرا اور حضور نے نعرے تکبیر بلند کیا. یہ ہے مولا علی مشکل کشا علی. تو میں عرض کر رہا تھا کوئی ایسی جنگ نہیں جس جنگ کے فاتح علی. ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ تبوک. اس میں جب حضور گئے تو مولا علی کو ساتھ لے کر گئے. فرمایا یا رسول اللہ آپ جنگ تبوک میں جا رہے ہیں، مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلے کیسے جانے دوں؟ بھروسہ ہی نہیں تھا، کیسے جانے دوں؟ میں تو آپ کو موت کے حوالے نہیں کرتا. اس وقت نبی پاک علیہ السلام خاص راز کی بات تھی. فرمایا علی تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے؟ موسیٰ کو طور پر گئے تھے، پیچھے اپنا نائب اپنا بھائی ہارون چھوڑ کر گئے تھے. پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے. جب آئے گی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اتنے لوگ بیٹھے آواز نہیں آئی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا
آپ کو جانے دوں. حضور نے فرمایا علی تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ موسیٰ کو دور پر گئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے؟ تو اسی طرح میرے لیے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوا ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں. اگر کوئی نبی ہوتا تو ہوتا. میرے بعد ولایت چلے گی اور اس ولایت کا منبع مرکز تو ہے, آدم سے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے محمد رسول اللہ تک, اور آخری انسان تک ولایت کا فیض جس کو بھی ملے گا علی تو سے ملے گا. اس لیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا, جو اہل نظر ہوتا ہے جس کو ما کان ما یکون کا علم ہوتا ہے, اس کی بات ہو رہی. میں آج کتابیں تو 3 لے آیا ہوں, بات مجھے پتہ نہیں کہ ایک ہی سے ختم بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. 12 جو تیاری کر کے لایا ہوں اس پہ ابھی نہیں بولا, یہ جو کرم تھا اس پہ بولا ہوں. دعائے اللہ تعالیٰ جناب علی پاک کی کرم نوازیاں نصیب فرمائے. رحمت عالم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ. یہ حدیث اگر سنی تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں جائے گا. ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور علی ہر مومن کا ولی ہے. جو مومن ہے علی اس کا ولی ہے. ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. خیر اخواتی و علی خیر اعمامی حمزہ. فرمایا حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی, حضور نے کہا میرا بہترین بھائی علی ہے, میرا بہترین چچا امیر حمزہ ہے. ہاں جی, بہترین بھائی علی ہے, بہترین چچا امیر حمزہ ہے. مولا علی کا ایک لقب ہے جی, عام آپ مولویوں سے سنتے ہیں, خود بھی پڑھتے رہتے ہیں, کرم اللہ وجہ الکریم. ان کے چہرے پہ کرم نوازیاں ہو, اللہ کرم فرمائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس کا جواب دیا. فرماتے کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہتے ہیں کہ علی نے ساری زندگی شرک نہیں کیا, علی نے شراب نہیں پیا, علی نے تو صرف اظہار کیا تھا اسلام کا. علی تو پہلی مسلمان تھا. پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے. اب صاحب پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں, علی نے ساری زندگی شرک نہیں کیا, علی نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی, علی نے ساری زندگی کلمہ نہیں چھوڑا. علی غیر مسلم ہی نہیں تھا, علی مسلمان ہی تھا. سب سے پہلا مسلمان علی ہے. وہ کیسے کہ حضرت ابو طالب کے ہاں بہت سارے بچے تھے اور ان کے گھر میں غربت تھی, تو نبی پاک نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا کے گھر میں غربت ہے, بچے پالنے کا مسئلہ ہے, تو چلو آؤ چلتے ہیں ان سے, بچہ میں لیتا ہوں, ایک آپ لے لیں. حضرت عباس کہا فرمایا بھائی تم ایک بچہ مجھے دے دو, حضور کو دے دو, ہم ان کی پرورش کریں گے. حضرت ابو طالب نے فرمایا عقیل کو میرے پاس رہنے دو, باقی جو مرضی ہے تم لے جاؤ. حضرت عباس نے جعفر کو لیا. میری سرکار نے جس کا انتخاب کیا اس کو علی کہتے ہیں. حضرت کہتے ہیں شرک کیسے ہو؟ گود سے لے کر 10 سال تک جو تربیت ہوئی وہ امام الانبیاء کی گود میں ہوئی, ان کے ساتھ ہوئی, چلتے پھرتے وہی نازل ہوتی ہے تو ان کے سامنے, پہلی نماز آتی ہے تو ان کے سامنے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی ابتدا میں جس نے نیت باندھی اور کھڑا ہوا وہ علی ہے اور خدیجہ ہے. شرک نہیں ہوا اور علی, باقی تو غیر مسلم تھے تو مسلمان ہوئے. یہ علی کو شرف ملا ہے, یہ آپ کی خصوصیات میں کسی کو یہ خصوصیات نہیں ملی. میں وہ 18 خصوصیات بھی پڑھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہیں. بتائیے ان پگڑیوں والوں کو وہ 18 خصوصیات نظر کیوں نہیں آئی؟ ان علی کو اپنے جیسے سمجھنا بیٹھ گئے. انہیں تو وہ ہمیں ابھی تک بابا فرید سمجھ نہیں آیا, ان کو علی کیسے سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ. اللہ بولے آپ چلیے جتنے اور سارے انے, نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. درود پاک. مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں, صرف ایمان کو تازہ کر رہی ہوں.
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ٹکی باندھ. کیا بات ہے جی صدیق اکبر تھے ٹکی باندھ کے چہرہ علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ جو حضور کی زوجہ پاک ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے کہا بابا آپ متواتر مولا علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا آپ کو پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ النظر الی وجہ علی عبادہ. واہ واہ سبحان اللہ. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مجھے کافی عرصے پہلے کسی نے بلایا نا تقریر کے لیے، اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں بلایا. اس کے محلے والوں نے مولوی سے کہا کہ آپ نے شاہ جی کو پھر نہیں بلایا. اس نے کہا شاہ جی علی زیادہ کرتے ہیں. میں کہا بڑا سر نے پیا ہوئے تو پھر کرنا میں سے علی تو پتہ نہیں کس کی حال چو میں تم انہوں نے ذکر پیا کر. بات نہیں سمجھ آئی. اور میں جواب دوں لگا سونا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول یار غار ثانیہ سنائن اذ ہما فی الغار. اتنی بڑی شان والا صدیق برجمان ہو کر چہرہ علی کو دیکھ رہا ہے. ام المومنین نے کہا بابا کافی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں آپ جب ہمارے گھر آتے ہیں بس علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. اگر علی کا ذکر کرنا، ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے، اگر علی کا چہرہ دیکھنے سے شیعہ ہوتا ہے، تو سب سے بڑا شیعہ پھر صدیق اکبر ہے. لاؤ فتویٰ، لاؤ حضرت ابوبکر نے فتویٰ، لاؤ فتویٰ کہ حضرت عمر کہتا ہے میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے. ظالموں صحابہ سے پوچھو علی کی شان کیا ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ. اور شاہ نصیر اس لیے تو کہتے ہیں جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. مولا علی ام المومنین سید عائشہ پاک آپ فرماتی ہیں انہو قال ذکر علی عبادہ. کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 152 ہے. سیدۃ النساء ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ذکر علی عبادہ. کملی والے نے فرمایا صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا مل کے پڑھ لو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر دست مبارک رکھا ہوا تھا اور فرمایا علی ادھر آؤ. علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا میں منظر ہوں اور علی تو ہادی ہے، میرے بعد راہ اس کو ملے گی، میرے بعد راہ دے ہر کوئی آنکھیں لا دے. یہ حدیث ہے، میاں صاحب نے شعر نہیں پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے. راہ دے ہر کوئی آنکھیں را دے تو میں بھی آنکھاں را دے، پر بن مرشد دے راہ نہیں لبدا. میں دارالعمر سے وچ را دے، جو مرشدوں کا مرشد ہے وہ علی ہے. ابن عباس کہتے ہیں حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا میں منظر ہوں تو ہادی ہے، تو ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. اور اس وقت تک کسی کو رائے حقیقت نہیں ملے گی یعنی جب تک وہ تیری ولایت کا اعلان نہ کرے. تجھے علی نہ مانے، تیری ولایت کو نہ مانے، اس کو رائے ہدایت
حضور نے فرمایا، ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، المعجم الکبیر طبرانی المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اور یہی اصل حدیث ہے، باقی اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ حدیث نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے محدثین جواب دے چکے ہیں۔ اصل حدیث یہی ہے، میں ادھر نہیں جاتا، وہ بحث مباحثہ سننا ہے تو پھر سن لے گا ادھر، اصل حدیث پڑھ رہا ہوں جو رسول کا اپنا کلام ہے، مطلب بابا جو رسول کا اپنا کلام ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور دلی سبحان اللہ کیا ہاں جی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی میرے علی کے پاس آئے، پھر علم ملے گا۔ فرمایا مجھے میرے رب نے 10 علم دیے، اس میں سے 9 میں نے علی کو دیے، ایک جو رہ گیا اس میں بھی علی شامل ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ٹائم نہیں ہے، میں حدیثیں بہت پڑھنا چاہتا ہوں، اور آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث، سرکار نے فرمایا انا دارۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، تدبر، سوچ، وچار، میں اس کا، انا دارۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یا علی میرے علم میرے بھید کا خزانہ تم ہو۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے قاضی بنا کر یمن کی طرف جب بھیجا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں کم عمر ہوں، نہ تجربہ کار ہوں، اور قضات جانتا نہیں ہوں، تو فیصلے کیسے کروں؟ حضور نے اپنا دست مبارک میرے دل پر رکھا، فرمایا علی جا، اللہ نے تیرے دل کو نور سے اور علم سے روشن کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی، پھر کتنے بڑے بڑے مسئلے آئے، ایسے حل کیے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ان مسئلوں پر بھی پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے، ٹائم نہیں ہے، درود پاک آپ آواز بلند طرح پڑھ لیں۔ پھر ایسا علم ملا کہ صحابہ میں سے آپ سے بڑا قاضی کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا چیف جسٹس کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا علم کے معاملے میں۔ علم کا جب مسئلہ ہوتا تو آپ سے پوچھا جاتا، علم کی جب بات چلتی تو آپ سے پوچھی جاتی۔ ایسے ایسے مشکل ترین مسائل مولا علی نے حل کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک لڑکی آئی، اس کے اوپر تہمت تھی زنا کی، وہ اس زنا کی وجہ سے حملہ ہو گئی، آپ نے کہا اسے سنسار کر دیا جائے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا عمر اسے سنسار نہ کرنا جب تک اس کے بچے کی ولادت نہ ہو، کیونکہ قصور اس کا ہے، بچے کا نہیں۔ اس وقت آپ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے، ان سے غلط فیصلہ ہو جاتا۔ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا چیف جسٹس مولا علی مشکل کشا کی ہستی ہے۔ آج بھی عدالتوں کے اندر جج جس جگہ رہ جاتے ہیں وہاں علی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہری علم ہو، باطنی علم ہو، سب کا سہرا مولا علی کے سر پہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ لم یکن احد من الصحابہ یقول سلونی الا علیٰ، کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے دیکھا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جس نے اعلان کیا آج جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، سلونی اما، پوچھو آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہو، اس کا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے،
یہ بتائیں جبریل کہاں ہے؟ بتائیں جبریل کہاں ہے؟ پریزیڈنٹ ہے فرشتوں کا، معلم ملائکہ، جس کا ایک پار مشرق میں دوسرا مغرب میں، بہت بڑا ہے، نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ بتائیں آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے علی کا، علی نے والا علی نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اور میں رب کعبہ کی عزت کی قسم، میری محفل میں، میری مجلس میں آ کر مجھے سننے والے تو ہی تو جبریل ہے اور کون ہے؟ حسن بریلوی کہتا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے، پتہ نہیں تو سب بھول گیا، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے۔ آل بیت، میں بالکل اختصار کے ساتھ محبت علی، آپ سوچو کہ علی کا ذکر کرنا ہے عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا، اب علی کے ساتھ حب رکھنا، حدیث پاک ہے، علی کے ساتھ حب رکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یوم غدیر قم کے خطبہ میں حضور نے فرمایا اللہم والمن ولاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وعائن من اعانہ، فرمایا جو محبت کرتا ہے علی سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابی ہیں جن کے سامنے حضور خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے میں محمد بھی اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ فرمایا جو علی والا ہے وہی ہمارا ہے، جو علی والا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، پھر دعا کر دی اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، اور تو اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ تو مولا علی جو ولیوں کے سردار ہیں ان کی بات ہے، عام جو ولی ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ولیوں کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ ان کی طرف سے من عاد علی ولی جن فقد عزمتہ بالحرب، جو ولی کو تنگ کرتا ہے اس کو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ولیوں کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے، عام ولیوں کی گستاخی، بکواسات کرتا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کی میت پھر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اپنی زندگی میں وہ شیخ القرآن شیخ الحدیث بنے ہوتے ہیں، لیکن پھر آواز آتی ہے یہ کسی بے ادب کی میت ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ عام ولی جو علی کے تابعدار ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہے، علی کی تو بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا ومن تولانی فقد تولا عز وجل ومن احبہ فقد احبنی، جس نے میری ولایت کو مانا اس نے اللہ تعالیٰ کی ولایت کو مانا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آگے فرمایا والویل لمن ابغضک بعدی، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد اے علی تیرے ساتھ بغض کرے گا، برباد ہو وہ شخص جو تیرے ساتھ بغض کرے گا۔ فإنہ منی وانا منہ وہو ولی تم بعدی، بے شک علی مجھ سے میں علی سے ہوں، اور میرے بعد ساری کائنات کا ولی علی ہے۔ حضور فرما رہے مسند امام احمد انا سید ولد آدم و سید العرب۔ حضرت سید عائشہ پاک فرماتی ہے مولا علی ہے نا، حضور نے کہا یہ سید ہے، یہ دیکھیں سید جا رہا ہے، سید آ رہا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، اس لیے ان کے اولاد کو سید کہتے ہیں، سید سردار کو کہتے ہیں، جو صدقہ خیرات نہیں کھا سکتی، پاک ہے اس سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سادات میں جو غریب غرباء اور مساکین ہیں ان کی خدمت ہی آپ نہ کریں، انہیں کی تو خدمت کرنی ہے اگر ایمان بچانا ہے تو۔
رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو صدقہ زکات خیرات نہیں لگتا، دیے تن دو پھر تن ان کو دیا کرو. جو آپ کے محلے میں آگے پیچھے کوئی ایسے سادات ہوں جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کا خاص خیال رکھا کریں، ان کا حصہ پہلے نکالا کریں خوشی خوشی سے، کیونکہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی نبی کا خون ہے. آگے ہے، وقت نہیں، میں خمس پر بھی بات کرتا. حضور نے فرمایا سید آ گیا، سید جا رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک نے کہا یا رسول اللہ آپ علی کو سید کہہ رہے ہیں، آپ سید نہیں ہیں. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی پوری اولاد میں صرف میں سید، اور علی جو ہے وہ علی سید العرب. اس وقت عرب کے اندر ہاشمیوں میں جو سید ہے، سیدوں کا سردار ہے، وہ علی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں حضرت علی آئے نا تو حضور نے پشت پر بوسہ دیا، کبھی گال چومے کبھی ماتھا چوما. کہا یا رسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے. پھر جو علی کے گھر میں پیدا ہوئے فاطمہ کے بیٹے بنے، اللہ نے ان کو میرا بیٹا بنایا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یہ پیار کرتے ہیں علی سے. فرمایا حدیث سنی قالا کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا. آئے حدیث پڑھی ہے میں نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے پاس منافقوں کو پہچاننے کے لیے ایک نسخہ تھا، اس کو ہم کبھی کبھی یوز کیا کرتے تھے، اس سے ہمیں پتا چل جاتا تھا منافق کون ہے مومن کون ہے. کیا ہوگی بات بھائی سمجھ آئی آپ کو؟ اور نسخہ دے رہا ہوں، جمعہ پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں تحفے میں لے جاؤ، پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. واللہ واللہ مولویوں کے بہکاوے میں نہ آنا، سن لو میں جو کہہ رہا ہوں، سنو غور سے سنو. فرمایا صحابی کہہ رہا ہے ابو سعید خدری ہے، جس نے یزید کا ظلم مدینے میں دیکھا، جس کی داڑھی کو یزید کے سپاہیوں نے نوچا، جس کے گھر کا مال سارا لوٹ لیا گیا، جس کے گھر کو اس کے سامنے آگ لگا دی گئی، جس نے صحابہ کرام کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے 10,000 صحابہ کی لاشوں کو اٹھایا، اس ابو سعید خدری کی بات کر رہا ہوں. وہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر ہے. کہتا ہے کالا 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 کنا نعرف المنافقین ببغض علی. ہم اکثر منافقوں کی پہچان بغض علی سے کرتے تھے. سے لے کر پوروں تک سارے علی علی کر رہے، نعرہ حیدری. یہ ہے منافق اور مومن کی پہچان. نماز نہیں ہے، نمازیں یہ زیادہ پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی انہوں نے بے حساب لمبیاں ہونی ہیں، پتہ نہیں کتوں پیمانہ لے گیا دنیا تک داڑھی چلنی ہونی ہے. انہوں نے نمازیں نہ تکو، انہوں نے بہت قرآن پڑھنا بھی نہ تکو، کیونکہ جنہوں نے علی کے بیٹے کو کربلا میں بے یاروں کا مددگار شہید کیا، ان کے بچوں کو پانی نہیں پلایا، خیموں کو آگ لگائی، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، وہ سارے یہی نمازی تھے، قاری تھے قرآن کے، اور کہہ رہے تھے جلدی جلدی حسین کو ذبح کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. بھائی جمعہ تھوڑے پہ ہو نا، یہی تو تعلق بیان کرتے ہیں. تو پھر علی کا ذکر کرنا اگر شیعہ ہوتا
تو ابو سعید خدری اتنا بڑا فتویٰ دیتے. انہوں نے کہا تھا یار جو منافق کو وہی کے نسا کیا پتا کیڑا منافق ہے کیڑا مومن ہے. حضور نے پہچان اس آسان دے نسخہ میرے ویر علی نے ذکر کیتا کرو پھر پتہ لگی گشنا بندے ہیں منافق کیڑا تے مومن کیڑا. لا يحب وليا منافق ولا يبغضه مؤمن. اے حدیث کس روایت کی تھی؟ اج تک میں نام نہیں لیا اور میں نام پہلے نہیں. سفیر شاہ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں ان میں ام سلمہ فرماتی ہے رحمت عالم نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا لا يحب وليا منافق. منافق علی سے پیار نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں کرتا. نعرہ حیدری. ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں. ام سلمہ کہتی ہیں مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ نمبر 323 حاکم المستدرک کے اندر حدیث موجود. آپ فرماتی رحمت آدم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. 100 سال تک مولا علی کے اوپر تبرہ بازی کی گئی. 100 سال تک مولا علی کو برا بلا کہا گیا. اس لیے تو آج زیادہ ذکر ہو رہا ہے. رحمت عالم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور آگے فرماتے سلیمان فارسی حدیث ہے المعجم الکبیر کے اندر محب کا محبی مبغض کا مبغضی. علی تجھ سے ہے محبت کرنے والا میرا محبوب ہے. علی جو تجھ سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے. جو تجھ سے بغض کرے اس سے میں بغض کرنے والا ہوں. میں بڑے آسان سلیس اردو میں آپ کو سنا دیا تاکہ آپ کو پتہ لگے مقام علی کیا ہے. اور اسی لیے آپ کہتے ہیں زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. خیبر کا دن ہے. خیبر کو فتح کیا مولا علی نے. میں پہلے بتایا ہر جنگ کا فاتح علی. خیبر کا جو دروازہ اس کو 80 بندے اٹھاتے تھے. مولا علی نے اپنی انگلیوں پر اٹھایا اور اسی کو آپ نے ڈھال بنایا. خیبر جب فتح ہو گئی عصر کا نماز کا وقت ہے. حضور نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مولا علی کو پتا تھا نماز بھی حضور نے عطا کی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنا سر میری گود میں رکھو. ادھر گود میں سر رکھا. صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اور مل کے پڑھ لے علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں پڑھو صحیح. علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. ہاں جی خیبر ہے خیبر. اور نماز عصر کی ہے. قرآن نے عصر کی قسم اٹھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے پارہ دوسرا ہے رکوع 15 ہے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی. اور حفاظت کرو اپنی درمیانی نماز کی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا چلو روکنے ذرا 1 منٹ سے سارے تیار ہو جلو نوٹ کٹو بڑے بڑے. سال بعد میں دیر ہوئی گشتی ہے نا جلدی کرو. تو سارے کون رہ رہے کہ پٹواری زبان ماں ہوئی آ گئی جی.
درمیانی نماز جس کی قسم اٹھائی ہے قرآن نے، خیبر فتح ہو گیا ہے، مولا علی کی گود میں حضور کا سر پاک ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، مولا علی جنہوں نے ساری زندگی نماز ہی نہیں چھوڑی اور سب سے پہلے جس نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا علی، اول المومنین اول المسلمین، وہ کبھی چہرہ رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، یہ علی ہے۔ اور وہ بھی اپنا علاج کر لو کہ جڑے صرف چرس پینے تے نسی علی مننے ہیں، علی دا ملنگ پیندا چرس تے بانگ، ہاتھ وچ پاندا بانگ، نمازاں کولوں بڑائی، انہاں کہا حضرت صاحب نے کدے قضا ہی نہیں کیتی ہے، میں کہ قضا کس طرح کروں، انہاں ہمیشہ قبض نے دیے، ایسا کہیں کو تانگا۔ اور مولا علی کی نماز، سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، عاشق کہتا ہے نمازیں کر قضا ہو پھر ادا ہو، اور نماز رہ جائے قضا ہو سکتی ہے، قضا پڑھی جا سکتی ہے، تو قضا پڑھے گا نماز ہو جائے گی، تیری صبح کی رہ گئی دیہڑی پڑھ لے تیری نماز ہو جائے گی۔ فرمایا نمازیں کر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو، نمازیں کر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ یہ جو بھی ہم دیدار کر لیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ادھر سورج غروب ہوا، مولا علی کی نماز چلی گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں، قرآن کے اور آنکھ پر پڑتے ہیں، لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں، زمین پر یا مسلح پر یا ماں کی گود میں یا اس کے کندھوں پر نکلتے ہیں۔ صدقے جاؤں علی تیرے آنسوؤں پر آنسو نکلے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ پر موتیوں کی طرح بکھر گئے، آپ جو ہی پہنچے آنسو، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا ما یبکیک یا علی، اے علی کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نماز چلی گئی، نماز قضا ہوئی، اس وقت رہی میں پہلے باری ہوئی نے قضا، ما یبکیک یا علی، حضور نے کہا قضا پڑھو گے یا ادا؟ یہ کہتے ہیں علی اور محمد جس کا نام ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، کہا قضا پڑھو گے یا ادا؟ فرمایا سونیا تیرے ہوندے ہیں پھر میں قضا کس طرح پڑھنی ہے، پڑھنی تے ادا ہی پڑھنی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ساریاں چیزاں دا جڑا ریموٹ کنٹرول ہے تیرے ہاتھ چ ہے، سونیا جے تو چاہے اللہ نے تینوں اختیارات عطا کیتے ہیں، اللہ نے بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں نہیں، سونیا میں قضا نہیں پڑھنی ہے، میں ادا پڑھنی ہے۔ حضور نے ہاتھ چک لیا، میں صحیح حدیث پڑھ رہی ہوں، فرمایا اللہم اے اللہ اے علی اس وقت تیرے اور تیرے محبوب دی اطاعت چے فردد علیہ الشمس، اے جڑا ڈبیا ہوا سورج ہے اس کو واپس کر، فردد علیہ الشمس، سورج کو واپس کر، کیونکہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، بظاہر علی صرف رسول کی اطاعت میں تھا، اللہ کی اطاعت میں نہیں تھا۔ حضور نے جو دعا مانگی حدیث کے الفاظ ہیں تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو رسول کے کام آتا ہے وہی تو اللہ کے کام آتا ہے، جو رسول کی فرما برداری میں ہوتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بالکل اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے نہ رہا کہ کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
رات چکے نا ادھروں آواز پہ گئی سورج نو، فرمایا چوکا اپنا سر، کیونکہ سورج جیسے نے ڈبنا تھا وہ سجدہ کرنا، وہ جو ہی سر رکھا تھا اللہ فرمایا چار سر، مولا کے فرمایا سا تیرے سجدے نہیں ایسا علی نے سجدے نہیں لوڑ ہے، کیوں آپ کو ایسا سمجھ آئی؟ تیرے علی کے سجدے کی ضرورت ہے۔ سورج کو جو ہے نا 70,000 فرشتے اس کے اوپر ہے، جو انہوں نے زنجیر ڈالے میں انہوں نے کھینچنا شروع کیا۔ ام سلمہ کہتی ہم نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو علی کے لیے طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ادھر سورج طلوع ہوا، ادھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج واپس آ گیا، مولا علی نماز پڑھی، ثابت کیا ہوا؟ اب وہ ثابت بیان کر رہا ہوں۔ ثابت ہوا کہ جملہ آئے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد پر کی ہے۔ خورشید بھائیوں سمجھ آئی؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد پر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ نماز جس کی قسمیں چک رہے ہو، ڈاڈی نماز جس ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اثر کی نماز نہ چھوڑا کرو۔ جیسے بندے قبر میں رکھا جانا، بھاوے راتی دفناؤ یا دیہڑی دفناؤ، قبر میں اس کے سامنے جو وقت پیش کیا جاتا ہے وہ اثر کا ہوتا ہے۔ دیگر ویلے میں بچھڑی ہے مائی نال، بات سمجھ آئیے؟ اثر میں ٹائم نہیں، نماز کدے بھی نہ چھوڑو۔ جس بندے نہیں اپنی اثر اس دن نہیں اثر ہو گیا، اتنی دیر ہو جائے کہ سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی اثر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اثر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز، کوئی سنت، کوئی اور قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اثر کی اثر ہی کی ہوتی ہے، اثر تک۔ یہ تھا جی، میں نے اختصار کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ جو 18 خصوصیات تھی بیان کرنی تھی لیکن رہ گئی، ان کے علاوہ مولا علی کے فیصلے بیان کرنے تھے وہ بھی رہ گئے۔ بہت کچھ تھا جو بیان کرنا تھا، اور بہت کچھ میرے بھائی خورشید نے یوٹیوب کے اوپر پیش کیا ہوا ہے، وہ آپ ادھر تشریف فرما ہو اور دیکھ لینا، اللہ اس کے بھی علم و عمل میں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اور میری بخشش کا بہانہ بھی یہی بنے گا، مولا علی کہیں گے یہ ہمارا ذکر ریکارڈ کرتا ہے، وہ ذکر کرتا رہا ہے، اور یہ سن سن کے علی علی کرتے رہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، ہاں اہل وفا کے دل کا سہارا، آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے روزے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمعرات کی دن جو شب جمعہ ہے، مسجد میں ختم قرآن پاک کی جشن نزول قرآن کی محفل ہوگی، اس میں ویسے بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو تشریف لائیں، عبادات بھی کریں، محفل بھی سنیں اور اس میں شامل بھی رہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور روزہ کھولنے کے ٹائم آپ نے یہ کہنا ہے یا اللہ آج کے روزے کو، اس بھوک کو، اس پیاس کو مولا علی کے نام کرتے ہیں قبول فرما۔